الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آسان قرآنی عربی گرامر کا آج ہمارا لیکچر نمبر 37 ہے، جس میں ہم جملۃ الفعلیہ کو کنٹینیو کریں گے۔ آج ہمارا 18واں باب ہے جملۃ الفعلیہ کا، جس میں اگر آپ کو یاد ہے پچھلے ہفتے سے ہم نے فعل مضارع کے بارے میں کچھ خاص کنڈیشنز پڑھے۔ ہم نے جانا کہ فعل مضارع اپنی شکلوں کو تبدیل کرتا رہتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ فعل مضارع سے پہلے کون سے الفاظ آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو پتا ہو اور اگر آپ دھیان رکھتے ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل مضارع جو ہے برعکس فعل ماضی کے اپنی شکل کو تبدیل کر لیتا ہے، اور اپنی شکل تبدیل کر کے وہ فعل مضارع سے مضارع خفیف بن جاتا ہے یا مضارع اخف بن جاتا ہے، کبھی کبھی مضارع ثقیل بن جاتا ہے اور مضارع اثقل بن جاتا ہے۔ یہ خفیف کیا ہے، اخف کیا ہے، ثقیل کیا ہے، اثقل کیا ہے، کیا قاعدے ہیں اس کے، اسی چیز کو ہم نے ایک دو ہفتے سے شروع کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے مضارع خفیف کو بتایا، مضارع خفیف کیسے بنتا ہے اور کن الفاظ کے ابتدا میں آنے سے نارمل مضارع یا فعل مضارع مضارع خفیف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور پچھلے درس میں ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ کن الفاظ کے ابتدا میں آنے سے فعل مضارع مضارع اخف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیکچر کو پچھلے لیکچر کے ساتھ کنٹینیو کرنے کے لیے تھوڑا سا میں آپ کو پچھلے لیکچر پہ لے آتا ہوں۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں مضارع اخف کے بارے میں پڑھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مضارع اخف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس فعل مضارع میں یعنی مضارع کے کسی بھی صیغے سے پہلے یہ 5 حروف میں سے کوئی حرف آئے، چاہے لم آئے، لما آئے، ان آئے، لا آئے، لی آئے، تو اس وقت فعل مضارع جو ہے اس میں تبدیلی آتی ہے۔ تبدیلی 3 گروپس میں الگ الگ طریقے سے آتی ہے۔ سپوز ہمارا جو پہلا گروپ ہے جس میں یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو ہے، ان میں کیا تبدیلی آتی ہے کہ ان کا جو آخر میں پیش ہے وہ گر جاتا ہے اور اس کے برعکس ہمارے پاس سکون بن جاتا ہے۔ جیسے یفعلو بنے گا یفعل، تفعلو بنے گا تفعل، تفعلو بنے گا تفعل، افعلو بنے گا افعل اور نفعلو بنے گا نفعل۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں فعل مضارع کو اخف کرنا، یعنی اس کی پیش کو ہٹا کے پیش کے بجائے آخر میں سکون دینا، پہلے گروپ میں۔ اور دوسرے گروپ میں جس میں 7 گردان کے صیغے آتے ہیں، یفعلان، تفعلان، 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 یفعلون، تفعلون اور تفعلین، یہ جو آپ کے سامنے ہیں، ان میں کیا تبدیلی آتی ہے کہ ان کا جو نون ہے آخر میں وہ گر جاتا ہے، اور اگر آخر میں واو ہوگا تو الف ساتھ میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یفعلان آپ کا تثنیہ مثنیٰ ہے مذکر کا، تو یفعلان بنے گا یفعلا، نون گر جاتا ہے۔ یفعلون بن جائے گا یفعلو، نون گر جاتا ہے کیونکہ آخر میں واو ساکن کے ساتھ ہے، تو الف جمع کا الف لکھا جاتا ہے۔ یہ تمام تبدیلیاں اس وقت آتی ہے جب ان 5 حروف میں سے کوئی بھی حرف آپ ابتدا میں دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر لم آ گیا، اس کے بعد فعل مضارع آ گیا، تو فعل مضارع کو آپ کو نارمل مضارع سے فعل مضارع اخف میں تبدیل کرنا پڑے گا۔ تیسرا گروپ بن جاتا ہے یفعلنا اور تفعلنا، یہ جو یہ والا گروپ اور یہ والا سیگا، اس میں ان حروف کے ابتدا میں آنے سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ تو یہ چیز ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا۔ اس کو ہم مضارع اخف بھی کہتے ہیں، اور کبھی کبھی اس حالت کو ہم فعل مضارع کی حالت جازمہ بھی کہتے ہیں، یعنی ہم نے فعل مضارع کو اپنے نارمل کنڈیشن میں نکال کر اخف کیا اور اس کو جازمہ بنایا، اس حالت کو حالت جازمہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ جس طرح فعل خفیف کو، مضارع خفیف کو حالت ناصبہ کہتے ہیں،
फेल मुजारा अखफ को हालत जाजिमा कहते हैं। ये कुछ कंडीशंस आप याद रखिएगा। और गुजारिश ये है कि पिछले दुरूस को भी आप ज़हनशीन रख लें, क्योंकि हमारा जो ये कोर्स है ना, ये पिछले दुरूस के साथ, पिछले लेक्चर्स के साथ मरबूत है, कनेक्टेड है। अगर कोई भी लेक्चर आपका छूट जाता है तो फिर काफ़ी कन्फ्यूजन्स होते हैं समझने के लिए। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ पिछले दर्स के कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, निकात है, उनको मैं आपके सामने पहले इब्तिदा में जाहिर करूं, ताकि आज का लेक्चर पढ़ने में आसानी हो जाए। पिछले दरस में हमने लम और लम के बारे में पढ़ा कि जब लम इब्तिदा में आता है तो ये फेल मुजारा को फेल माजी के लिए बना देता है, इसमें जोरदार नफी डेवलप करता है और उसको अखफ कर देता है। आज हम पढ़ेंगे जब मुजारा फेल मुजारा से इब्तिदा में लम्मा, इन, ला और li आए तो किस तरह उनमें हम अखफ कर देते हैं। तो इसके बाद हमारे पास दूसरा जो लफ्ज़ है वो है लम्मा, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने लम के बारे में पढ़ा। इब्तिदा में अगर लम्मा आए, लम्मा का तर्जुमा अरबी में है अभी तक नहीं। अभी तक नहीं इसका तर्जुमा है अरबी में। आपके सामने मादे के हरूफ है दाल, वाव और कौफ। बाब नसरा नून पे, इस पे आप डालिए तो ये बनेगा ज़वाका यज़वुकु। ज़वाका यज़वुकु, नसरा यंसुरु के सेगे पे, यानी बाप पे अगर आप इसको डालेंगे, ज़वा का जो है यह तब्दील होगा ज़ाका में, क्योंकि आइन कलमे पे हमारे पास वाव है, हर्फ इल्लत है। और आपने इस कायदे को पढ़ा, इसको हम कहते हैं अजवफ का कायदा। अजवफ के कायदे में आपने पढ़ा है कि अगर आइन कलमे पे हमारे पास हर्फ इल्लत है तो वो अलिफ में तब्दील हो जाता है। तो ज़वा का बन जाएगा ज़ाका, और यज़ूकु, यज़वुकु बनेगा यज़ूकु, इसी कायदे के हिसाब से जो हमने अजवफ के कायदे पिछले दुरूस में पढ़े हैं। यज़ूकु, इसी का अगर आप गर्दान करेंगे तो यज़ूकु, यज़ूकानी, यज़ूकूना, तीसरा सेगा। यज़ूकूना को आप अखफ कीजिए तो आप पढ़ेंगे यज़ूकूना बनेगा यज़ूकू, क्योंकि नून इसका गिर जाएगा। और आखिर में चूंकि वाव साकिन है तो इसके लिए अलिफ यहां लग जाएगा, जिसको हम जमा का अलिफ कहते हैं। अब देखिए, यज़ूकूना जो है, यानी इसका जो मादा है, इसका तर्जुमा है चखना, किसी चीज को चखना। ठीक है। और सूरह साद आयत नंबर 8 में अल्लाह फरमाते हैं, हुम फी शक्किम मिन जिक्री, वो है किसी शक में मेरी नसीहत से। यानी अल्लाह फरमाते हैं कि वो जो लोग हैं, मुशरिकीन जो है, जिनको मेरी दावत दी जाती है, वो मेरी जिक्र से शक में है। यानी जो भी मैंने नसीहत नाजिल की है आसमान से, अल्लाह की किताब, उसमें ये शक में है। अल्लाह फरमाता है बल्कि लम्मा, अभी तक नहीं। ये जो लम्मा का तर्जुमा, अभी तक नहीं, बल लम्मा यज़ूकू, नहीं चखा उन्होंने अजाबी, या अजाबी भी कह सकते हैं, मेरा अजाब। यानी अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह की जिक्र में शक में हो, उनको डाउट हो कि अल्लाह ने जो नाजिल किया है वो अल्लाह की तरफ से है, उसमें अपने वो यानी बहाने निकालते हैं और एक्सक्यूजेस करते हैं, अल्लाह फरमाता है उनको याद रखना चाहिए उन्होंने अभी अल्लाह का अजाब नहीं चखा। तर्जुमा का मतलब ये होता है कि अगर इसी तरह वो रहेंगे तो अल्लाह उनको जरूर अपना अजाब का मजा चखाएगा। तो यज़ूकू, ये यज़ूकू से निकला है, यज़ूकूना असल में था, मगर लम्मा की वजह से यज़ूकूना जो है वो तब्दील हो गया यज़ूकू में। तो हम कह सकते हैं कि यज़ूकूना में अखफ हमने किया और यज़ूकूना तब्दील हो गया यज़ूकू में। ये किस वजह से? हमारे पास लम्मा आ गया, इसका तर्जुमा है अभी तक नहीं। ठीक है। तो ये एक मिसाल आपके सामने आ गई कि लम्मा के इब्तिदा आने में जो हमारे पास मुजारा का सेगा है, वो मुजारा नॉर्मल से निकलकर मुजारा अखफ में बन जाता है, वो हालत जाजिमा बन जाता है, और चूंकि ग्रुप नंबर सेकंड है तो उसका जो नून है वो गिर जाता है। इसके बाद एक और हमारे पास मादा है दाल, खा और लाम। बाब नसरा पे इसको डालिए, बनेगा दखला यदखुलु, नसरा यंसुरु से दखला यदखुलु, उसको अखफ कीजिए यदखुलु को, बनेगा यदखुल, क्योंकि लाम जो है वो पेश के बजाय साकिन बनेगा, हालत जाजिमा इसको कहते हैं। और इसी तरह इसमें अगर आप हम देखेंगे तदखुलूना है तो ये खफीफ बन के तदखुलू बन जाता है। खफीफ और अखफ में दोनों में याद रखिएगा, ये जो हमारे पास जमा का सेगा है, इस पे नून गिर जाता है।
ٹھیک ہے. اور خفیف اور اخف میں یہ فرق ہے کہ خفیف میں آخر میں پیش کے بجائے زبر آتا ہے، جبکہ اخف میں آخر میں پیش کے بجائے سکون آتا ہے. یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 14 میں وَلَمَّا، اور ابھی تک نہیں، يَدْخُلِ الْإِيمَانُ، اصل میں يَدْخُل ہے، وَلَمَّا يَدْخُل یعنی ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان، یدخل الایمان ہے، مگر ملانے کی صورت میں یہ جو لام ہے اس کے نیچے ہم نے زیر دے دی. ٹھیک ہے. یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی آپ دو ساکنوں کو جمع کریں گے تو اس سے پہلے جو ساکن ہے اس میں عموماً زیر آتی ہے، زبر نہیں آئے گی، کیونکہ اگر زبر آتی تو اس میں ہم یعنی خفیف کا مادہ پیدا ہوتا، مگر لمحہ ہے تو خفیف کے بجائے آپ کو اخف کرنا ہے. اصل میں یہاں پر ہے وَلَمَّا يَدْخُل، پھر ہے الایمان، مگر ملیں گے کیسے؟ اسی لیے لام کے نیچے ہم نے زیر دے دی، تو یہ بنے گا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ. ترجمہ، اور ابھی تک نہیں، لمحہ ابھی تک نہیں، يَدْخُلِ داخل ہوا الایمان ایمان فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، اور ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں. یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا لمحہ کی وجہ سے یدخلو تبدیل ہو گیا یدخل میں، یعنی اس پہ ہم نے اخف کر دیا، اور اخف کے بعد ہم نے چونکہ اس کو ملایا تو اس کے ہم نے عارضی زیر دے دی ملانے کی صورت میں، اور اس سے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا تبدیلی لائی ہے. اسی طرح کچھ اور مثالیں آپ کے سامنے ہیں. حا سین با، اس کو باب سین پہ ڈالیے تو یہ بنے گا حسیبہ یحسبو، حسیبہ یحسبو یعنی گمان کرنا. اسی طرح حمزہ تا اور یا بعد ضاد یعنی ضرب پہ ڈالیے بنے گا عطایا، عطایا تبدیل ہوگا عطا میں، کیونکہ یہ محموز الفا ہے، آپ کو پتا ہے محموز الفا میں تبدیلی آتی ہے. تو عطایا اس میں ہم نے کیا کر دیا کہ یا جو ہے چونکہ یہ اس میں ناقص کا قاعدہ ہے، فعل ناقص میں جو آخر میں ہمارے پاس یا آ گیا تو اس کو ہم الف میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو عطایا بنے گا عطا. یہ قاعدے جو میں آپ کو ابھی تیز تیز سے بتا رہا ہوں، ہم نے ان قاعدوں کو تفصیلاً پچھلے دروس میں پڑھا ہے. تو اگر آپ پہلی دفعہ اس درس میں شامل ہوئے ہیں تو آپ کنفیوز نہ کیجئے کہ یہ کہاں سے میں ہوا میں باتیں بتا رہا ہوں. ہوا میں نہیں، ہم نے ان کے بارے میں پورے قاعدے آپ کو بتائے ہیں. پچھلے دروس کو آپ دیکھیے گا، یعنی 30 کے بعد لیکچر نمبر 30، 31، 32، اس میں نے یہ تمام چیزوں کو تفصیلاً بتایا ہے کہ عطایا کیسے عطا بن گیا. عطا یاتیو، یاتیو میں آپ کیا کریں گے؟ اس میں آپ اخف کریں گے تو یاتیو بنے گا یاتی یا یاتی، کیونکہ یا کو آخر میں نہیں لکھا جاتا. آپ کو پتا ہے کہ اگر آخر میں مضارع میں اخف کے بعد اگر ہمارے پاس حرف علت ہو تو حرف علت کو گراتے ہیں، تو یاتی بنے گا یاتی. ٹھیک ہے. اسی طرح خا لام اور واو باب نصرہ پہ خلا و یخلو، اس پہ بھی آپ یعنی یہ ناقص کے قاعدے لاگو کیجئے تو بنے گا خلا، کیونکہ واو تبدیل ہوگا الف میں، اور خلوا، خلوا بنے گا کیونکہ خلوا یعنی یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، اور اس کے بعد خلو. ٹھیک ہے. خلو. اسی طرح خلوا بنے گا خلو، اور یخلو بنے گا یخلو. ٹھیک ہے. اب ان دونوں کو یعنی عطا، یحسبو اور خلو یعنی یخلو کو آپ استعمال کیجئے. قرآن مجید کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 214 میں اللہ فرماتا ہے کیا، کا ترجمہ ہے کیا. حسبتم، گمان کر لیا تم نے، یعنی کیا تم نے گمان کر لیا، کیا تم نے سوچ لیا، کیا تم نے ایزیوم کر لیا. گمان کرنے کا مطلب ہے ایزیوم کر لیا. کی تدخل الجنت، تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں. ٹھیک ہے. تدخل الجنت، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں. ولما، اب دیکھیں لما یہاں پر آ گیا، حالانکہ ابھی تک نہیں، یعنی حالانکہ ابھی تک نہیں. یاتکم، یہ دیکھیں یاتم یہاں سے آ گیا، یاتی تو یاتی لاسٹ میں بن گیا، اور کم اس کے ساتھ جوڑیے، یہاں تک کہ نہیں آئی تم پر
मसल उल्लदीना, मिसाल या हालत उन लोगों की, खलाऊ खलाऊ जो गुजरे, मिन कबलकुम तुमसे पहले। अब देखिए यहाँ पर कितने अल्फाज आ गए, लम्मा के बाद यअति आ गया। असल में ये था यानी इसमें तब्दीली क्या आ गई, इसमें हमने यअति के बजाय यअति लाया, तो यअति जो है इसमें हमने अखफ किया है। यअतियु यअति बन गया, इसमें हमने अखफ किया। अखफ किस वजह से किया कि लम्मा इससे पहले आ गया। अरे अल्लाह फरमाता है कि क्या तुमने गुमान कर लिया तुमने कि तुम दाखिल हो जाओगे जन्नत में, हालांकि अभी तक नहीं आई तुम पर मिसाल या हालत उन लोगों की जो गुजरे तुमसे पहले। यानी जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है, यहां तक कि तुम्हें भी उसी तरह आजमाया जाए जिस तरह तुमसे पहले लोगों को आजमाया गया, या जिस तरह के हालात तुमसे पहले लोगों में बनाए गए। हालात से मुराद उनको आजमाया गया, और आजमाया गया मुख्तलिफ तरीकों से, भूख के जरिए, प्यास के जरिए, खौफ के जरिए, उनके मालो जान पे जुल्म किया गया। उस वक्त के लोगों ने उनकी जिंदगियां तंग कर दी, कभी कभी उनको घर छोड़ना पड़ा, कभी उनके अपने औलाद की कुर्बानी देनी पड़ी, कभी अपने आप की कुर्बानी देनी पड़ी, यानी जिंदगी तंग कर दी। इतना आसान जन्नत में जाना नहीं है। हमारे यहाँ तो मैट्रिक में पास होना आसान नहीं है, जन्नत क्या ऐसी चीज है कि जिसको ऐसे ही मिलेगा, इतना आसान नहीं है। तो अल्लाह ने इसको फरमाया कि अगर तुम पे कोई इन्हें दीन इस्लाम पर अमल करने के बाद तुम्हें कोई यानी आजमाया जाता है, तो इसको तुम बुरा ना जानो। क्योंकि जन्नत के अगर तुम तालिब हो तो जन्नत में जाने का सिर्फ ये गुमान ना करो कि ऐसे ही जाओगे, कुछ चीजें करने से जन्नत में जाओगे। यहां लग कि तुम्हारे पास वो हालात नहीं आए, मसलुल्लदीना उन लोगों के हालात, खलौ मिन कबलकुम जो तुमसे पहले गुजरे हैं। तो जन्नत में जाने से यानी जन्नत में जाने का जो दावा तुम करते हो, उसके लिए उन हालात से तुम्हें गुजारा जाएगा जो तुमसे पहले लोगों पे गुजारे गए। अल्लाह ताला से कभी भी यानी ऐसे हालात तो मांगने नहीं चाहिए कि जिस पे सब्र यानी सब्र करने की जरूरत पड़े। कभी भी नहीं मांगना चाहिए कि अल्लाह मुझे मुसीबत में डाल, मैं सब्र करूंगा, ऐसे तो मना है। मगर अगर अल्लाह तबारक ताला ने हमें किसी मुसीबत में डाला तो उस पे हमें सब्र करना है, यहाँ से मुसीबत मांगनी नहीं है। मगर मान लीजिए अल्लाह ने कोई मुसीबत में हमें डाला ईमान की सूरत में, तो उस पे सब्र के अलावा कोई चारा नहीं है। तो यहाँ पर एक तो एक नसीहत है। दूसरा ये भी है कि लम्मा के बाद ये जो यअतियु है, इसमें अखफ हो गया, ये बन गया यअति। ठीक है। और इसी तरह खलावा, खला के बजाय खलव बन गया, ये आपने देखा किस वजह से। अच्छा, यहाँ पर एक नोट याद रखिएगा कि लम्मा जब फेल माजी पर दाखिल होता है तो उसका माने जब के होता है। यानी अगर ये फेल माजी पे दाखिल हो गया लम्मा, तो इसका तर्जुमा आता है जब। और अगर ये मुजारा पे दाखिल हो गया तो इसका तर्जुमा होता है अभी तक नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा फर्क कीजिएगा जब हम तर्जुमा करेंगे इंशाल्लाह एडवांस कोर्सेज में। तो उस वक्त लम्मा में आप याद रखिएगा, अगर लम्मा इब्तिदा में आता है फेल माजी पे तो उसका तर्जुमा जब आता है, और फेल मुजारा पे आता है तो इसका तर्जुमा यहाँ तक कि, यानी अभी तक की नहीं, है ना। इस कुछ चीज को आपको याद रखिएगा। इसके बाद तीसरा जो हमारे पास हर्फ है जिसकी वजह से अखफ होता है फेल मुजारा में, वो है इन। इनका तर्जुमा है अगर। और ये याद रखिएगा, इन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुरान मजीद में अक्सर और बेशतर इन का इस्तेमाल हुआ है अरबी ग्रामर में। और इन जो है ये हरफी शर्त भी है, इसको हरफी शर्त भी कहते हैं। और शर्त वाला जो जुमला है उसको जुमले शर्तिया भी कहते हैं। यानी जिस भी जुमले में, कल आप इंशाल्लाह जब तर्जुमा करेंगे कुरान मजीद का या अरबी ग्रामर में इन आप पढ़ेंगे, तो जिस भी जुमले में इन का इस्तेमाल हुआ है उस जुमले को हम जुमले शर्तिया कहते हैं। क्योंकि इन जो है ये शर्त के लिए आता है, कहते हैं ना कि अगर आपने ये किया तो मैं करूंगा। और उस जुमले में दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है शर्त, और लाजिमन उस शर्त के बाद जवाबी शर्त होगा। यानी अगर तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगा, है ना, कि अगर तुम ज्यादा पढ़ाई करोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो ज्यादा पढ़ाई करना शर्त है, तो उसका जवाबी शर्त भी उसी जुमले में होता है। याद रखिएगा, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप कल तर्जुमा इंशाल्लाह करेंगे उसमें आप ये समझिएगा कि जिस भी जुमले में इन इस्तेमाल हुआ, इनका तर्जुमा है अगर, और उस जुमले को हम जुमले शर्तिया भी कहते हैं, यानी शर्तिया जुमला। और उसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है शर्त
ٹھیک ہے، اور دوسرا ہوتا ہے جوابی شرط. تو شرط جب ہوگا ان ہوگا تو یقیناً اس جملے میں جوابی شرط بھی ہوگا. مثال کے طور پر اگر ایک جملہ ہمارے پاس ہے، اگر تم میری مدد کرے گا، تو یہ تو شرط ہے نا، کیونکہ اگر اس میں آ گیا تو میں تیری مدد کروں گا، تو یہ ہے جوابی شرط. یعنی اگر تم میری مدد کرو گے، یہ ہو گیا شرط، تو میں تمہاری مدد کروں گا، یہ ہوتا ہے شرط کا جواب، یعنی جوابی شرط. یاد رکھیے گا کہ شرط والے مضارع سے پہلے ان آتا ہے، اور جس سے مضارع اخف ہو جاتا ہے، اور جوابی شرط میں بھی یاد رکھیے گا وہی قاعدہ ہوتا ہے. یعنی اگر مضارع استعمال ہوا تو وہ بھی ان کے اثر کا اخف ہو جائے گا. یعنی اگر مان لیجیے ہمارے پاس کوئی ایسا جملہ ہے جس میں ان شامل ہوا، تو ان کی وجہ سے وہ ہمارے پاس یعنی جملہ شرطیہ بن گیا. اس کا جو پہلا والا حصہ ہوگا اس کو ہم شرط کہیں گے، اور اس کے جواب والے حصے کو ہم کہتے ہیں جوابی شرط. اور اگر جواب والے حصے میں ہمارے پاس ماضی مضارع کا کوئی بھی صیغہ ہوگا تو وہ بھی ان کا اثر لے گا، یعنی اس میں بھی اخف ہوگا. حالانکہ آپ اس دوسرے یعنی جو ہمارے پاس مضارع کا صیغہ ہوگا اس سے پہلے کوئی بھی آپ یعنی لفظ نہیں دیکھیں گے، مگر چونکہ شرط میں ان استعمال ہوا ہے تو جوابی شرط میں بھی ان کا یعنی اثر وہ باقی رہے گا، یعنی اس پہ بھی اخف ہوگا. مثال کے ذریعے بھی سمجھاؤں گا تو کلیئر ہو جائے گا. آپ کے پاس ایک سیگا ہے نون صاد اور را، باب نصرہ پہ ڈالیے، بنے گا نصرہ ینصرو، مدد کرنا. ٹھیک ہے، اب اخف کیجئے. تو اخف کرنے کے بعد، کیونکہ اخف جو ہے یہ ماضی میں نہیں کرتے، مضارع میں کرتے ہیں، یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. تو ماضی میں ہم اخف نہیں کرتے، مضارع میں اخف کرتے ہیں، کیونکہ مضارع ہی تبدیل ہوتا ہے شکل کی صورت میں. ینصرو بنے گا ینصر، اور ینصرو ینصرون، ینصرو ینصرانی ینصرون. ٹھیک ہے، تنصرو تنصرانی تنصرون. تو ینصرو بنے گا ینصر، اور تنصرونا کو اگر آپ اخف کریں گے وہ بنے گا تنصرو، کیونکہ نون یہاں پر ہٹ جائے گا. آخر میں چونکہ واو ساکن کے ساتھ ہے تو الف جمع کا یعنی ایک سمبل آپ کے سامنے لکھا جائے. اب آپ دیکھیے کیسے ان جب استعمال ہوتا ہے جملے میں اس کو جملہ شرطیہ بناتا ہے. اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے شرط، دوسرا ہوتا ہے جوابی شرط. اور پھر ان میں کیا فرق آ جاتا ہے. سورہ محمد آیت نمبر 7 اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنصرو، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی. ان تنصر اللہ، یعنی اگر تم مدد کرو گے اللہ کی. تو یہ جو سوال ہے نا ان تنصر اللہ، تو اب آپ بتائیے گا ان تنصر اللہ ینصرکم جو ہے یہ ہمارے پاس شرطیہ جملہ شرطیہ ہے، کیونکہ ان استعمال ہوا. اب اس کے میں نے آپ کو بتایا دو حصے ہیں. پہلا حصہ ہے ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، تو یہ ہمارے پاس ہے شرط. اس کا جوابی شرط کیا ہے؟ ینصرکم، تو مدد کرے گا تمہاری، یعنی اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اس کا جواب جو ہے وہ ہے ینصرکم، ینصرو نہیں ینصرکم، کیونکہ ینصر میں اخف ہوا. یہ اخف کیوں ہوا؟ کیونکہ ہمارے پاس جو شرط ہے اس کا جوابی شرط جو ہے اس پہ بھی وہی قانون لاگو ہو گیا جو ان کی وجہ سے شرط میں قانون لاگو ہو گیا تھا. یعنی یہاں پہ بھی ہم نے اخف کیا، اور ینصرکم یہاں پہ بھی ہم نے اخف کیا. یہ اخف ہم نے کیوں کیا؟ حالانکہ ینصرکم سے پہلے تو ہمارے پاس کوئی ان یا کوئی ایسا لفظ ہے نہیں جس کی وجہ سے اخف ہو. مگر آپ کو پتا چل گیا کہ ہمارے پاس جب بھی ان کسی جملے میں شامل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جملہ شرطیہ. اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے شرط. شرط اس حصے کو کہتے ہیں جس میں ان لگا ہو، اور اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس کو جوابی شرط کہتے ہیں. جوابی شرط میں وہی اثر پڑتا ہے جو ان کی وجہ سے شرط میں اثر پڑتا ہے. تو ان کی وجہ سے تنصرونا بن گیا تنصرو اللہ، اس کو ملائے تو تنصر اللہ ہے. یعنی اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، ینصرکم، تو وہ مدد کرے گا تمہاری، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہاں آپ ایک چیز کلیئر کیجئے گا، اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے. یہاں یہ مطلب ہے کہ اللہ کے کاموں میں اگر تم مدد کرو گے، اللہ کی تبلیغ میں، اللہ کا یعنی حکم دوسروں تک پہنچانے میں، اللہ کی دین کی خدمت میں،
اس کو کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ادروائز اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں جو اللہ کی مدد سے مراد ہے وہ ہے اللہ کے دین کے کاموں میں اس کی تگدو کرنا، اس کی محنت کرنا، اس کی مشقت کرنا، اور اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا۔ یہی اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یعنی اللہ کی مدد کرو گے، میرے کام کی، میرے دین کی مدد کرو گے، تو یقیناً اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس طرح کے جملے کو ہم ان شرطیہ کہتے ہیں، یا ہم جملے شرطیہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ ایک اور مثال ہے اسی طرح سے، جس میں کاف واو نون باب نصرہ پہ ڈالیے، بنے گا کوانا یکونو۔ اس میں تبدیلی آئے گی کہ واو ہے، اجوف کا قاعدہ ہوگا، تو کوانا بنے گا کانا، یکونو بنے گا یکونو۔ اس کو اخف کیجئے تو بنے گا یکون۔ تو اگر ہمارے پاس سکون والے حروف نہیں پڑھے جائیں گے تو اس صورت میں ہم جو ہمارے پاس حرف علت سکون کے ساتھ اس کو گرا دیتے ہیں، تو یہ بنے گا یکن۔ یہ تمام قاعدے ہم نے پڑھے ہیں، تو آپ یہ ٹینشن نہ لے کہ میں جلدی جلدی کیوں پڑھا رہا ہوں، ان کو ہم نے اچھی طرح سے پڑھا ہے۔ اسی طرح غین لام با باب ضربہ پہ ڈالے، بنے گا غلبہ یغلبو۔ یغلبو کا آپ گردان کیجئے، یغلبو یغلبان یغلبونا، یغلبونا کو اخف کیجئے، بنے گا یغلبو۔ بہت آسان ہے یہ۔ اب ان دونوں کا ہم استعمال کریں گے سورۃ الانفال کی آیت میں۔ اللہ فرماتے ہیں، جس میں آپ یہ ان والا یعنی کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے این یکن، اصل میں ہے ان، مگر آپ کو پتہ ہے نون ساکن کے بعد یا آئے گا تو ادغام بغنہ، اسی لیے میں نے ان کے بجائے این پڑھا، این یکم۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے تجوید میں پہلے ہی کلیئر کیا ہے۔ این یکن یعنی اگر ہوں گے تم، منکم تم میں سے، عشرون صابرون 20 ثابت قدم رہنے والے، عشرون کہتے ہیں 20 کو، صابرون کہتے ہیں صبر کرنے والے۔ یعنی اگر ہوں گے تم میں سے صرف 20، یعنی 20 لوگ ثابت قدم، یعنی ایسے 20 لوگ جو ثابت قدم، جو ڈٹے ہو۔ اللہ فرماتا ہے ان، یہ شرطیہ ہے، ان یکن یعنی اگر ہوں گے منکم تم میں سے، عشرون صابرون 20 لوگ صبر کرنے والے۔ اللہ فرماتا ہے یغلبو، اب دیکھیں یغلبونا تھا، یغلبو کیوں بن گیا؟ کیونکہ یہ اب اس شرط کا جوابی شرط ہے۔ یغلبو وہ غالب ہوں گے، مئتین 200 پر، و ان یعنی یغلبو مئتین یعنی اگر تم میں سے صرف 20 لوگ ہوں گے ثابت قدم، اللہ فرماتا ہے اس کے جواب میں، تو یغلبو اللہ غلبہ دے گا ان 20 لوگوں کو 200 لوگوں پر، یعنی انٹو 10 یہاں پر ایک طرح سے ضرب دیا گیا کہ اگر تم صرف 20 لوگ ہوں گے تو اللہ 20 لوگوں کے بجائے 200 لوگوں پر تمہاری فوقیت دے گا، تمہیں طاقت دے گا 200 لوگوں پہ۔ وَإِن یکن اور اگر ہوں گے تم، منکم تم میں سے، مئتن صرف 100، یغلبو الفن وہ غالب ہوں گے، الفن 1000 پر، من الذین ان میں سے، کفرو جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی اگر تم ایمان والے ہوں گے، تمہارے اندر ایمان کا غلبہ ہوگا، تو 20 لوگ کافروں کے مقابلے میں 200 لوگوں پر فوقیت اللہ ان کو دے گا، ان کی طاقت 200 لوگوں کے برابر کرے گا۔ اور اگر تم 100 ہوں گے تو اللہ تمہارے اوپر انہیں 1000 لوگوں سے تمہاری مدد کرے گا، انہیں 1000 لوگوں سے زیادہ تم غلبہ اختیار کرو گے۔ شرط ہے کہ ہم ایمان والے ہوں، شرط ہے کہ ہمارے پاس ثابت قدمی ہو، اللہ کا خوف، اللہ کا یقین اور اللہ پہ بھروسہ ہو۔ یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ان استعمال ہوا، تو یہ جملہ شرطیہ ہے، 2 بار استعمال ہوا، تو ان شرطیہ ان یکم منکم عشرون صابرون، یہاں پر یہ شرط ہے، اس کا جواب ہے یغلبو مئتین، جوابی شرط۔ اسی طرح وَإِن یکن دوسرا شرط ہے، منکم مئتن، اس کا جواب ہے یغلبو الفا من الذین کفروا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ان شرطیہ ہوتا ہے، اور ان جملہ جو ہے ابتدا میں آنے سے اس کو ہم ان شرطیہ کہتے ہیں، اور ان شرطیہ میں جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس کو شرط کہتے ہیں۔ یقیناً اس کے بعد اس کا جوابی شرط ہوگا، اور جوابی شرط میں اگر ہمارے پاس مضارع کا صیغہ ہوگا تو اس پہ بھی وہی اثر آئے گا، یعنی وہ اخف ہوگا، جس طرح ان کی وجہ سے ابتدا میں ہمارے پاس جملہ یعنی ماضی مضارع کا جو ہمارے پاس صیغہ تھا اس میں اخف ہوا تھا۔ ایک اور مثال دیں گے، میم سین سین، تو باب سین پہ ڈالیے گا تو مسسا، یہ یم سسو بنے گا،
मस्सा बनेगा। आपको पता है कि दो जब हमारे पास अल्फाज सेम हो तो उनको हम इदगाम कर देंगे तो मस्सा बनेगा, और ये बनेगा यमुस्सु। यमुस्सु को आप अखफ कीजिए तो ये बनेगा यमस। यमस, क्योंकि सीन एक ही रहेगा, साकिन करेंगे इसको। अल्लाह ने सूरह अनाम आयत नंबर 17 में इसके बारे में बयान किया। वही इनकी मिसाल, इन यमसस्कल्लाहु, असल में है इन यमसस्कल्लाहु, मगर इदगाम करेंगे, पढ़ेंगे इन यमसस्कल्लाहु, नून साकिन के बाद या आ रहा है, इदगाम बगुन्ना। अगर पहुंचाए तुझे अल्लाह कोई तकलीफ, इन यमसस्कल्लाह यानी इन यमसस्का, अगर तुम्हें पहुंचाए का, अगर पहुंचे तुम्हें यानी अगर पहुंचाएगा तुम्हें अल्लाह अल्लाह, बिदुर्रिन कोई तकलीफ, फला काशिफ लहू इल्ला हू, तो कोई भी दूर करने वाला नहीं है उसके सिवा। यानी अल्लाह के सिवा कोई भी तुम्हें शिफायाब नहीं करने वाला। यानी अगर अल्लाह मुसीबत में डाले, कोई परेशानी में डाले, या यहाँ पर ज्यादातर है तकलीफ, अगर अल्लाह तकलीफ में किसी को डाले, अल्लाह फरमाता है उस अल्लाह के अलावा कोई आपको ठीक करने वाला नहीं है। ठीक है। इसी तरह व इन यमसस्का, और अगर वो पहुंचाए तुझे बिखैरिन कोई भलाई कोई अच्छाई, फहुआ तो वो अला कुल्ली शैइन कदीर, तो हर चीज पर पूरा इख्तियार रखने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने देखा, इसको इन जो है शर्तिया बनाते हैं, तो शर्तिया के बाद फला, इन्हें इसका जवाबी शर्त भी आपके सामने मौजूद है। और इनकी वजह से आपने देखा कि जो हमारे पास मुजारा का सेगा है उसमें अखफ पैदा होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि बाज़ औकात अस्माई इस्तिफहाम यानी वो हरूफ, वो अल्फाज या वो इसम जो सवालिया निशान के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मा, मन, आइनमा, मता, अयाना, अयुन, इनको भी इन शर्तिया वाला काम, ये भी इन शर्तिया वाला काम करते हैं, यानी मुजारा को अखफ कर देते हैं। यानी कभी कभी बाज़ औकात में अस्माई इस्तिफाम, ये हमारे पास अस्माई इस्तिफाम है, यानी ये वो अल्फाज है जो जुमले के या सेगे के इब्तिदा में आके उसमें सवालिया माने डेवलप करते हैं। इनकी वजह से भी इन वाला ही माने पैदा होता है और हमारे मुजारे में अखफ पैदा होता है। जैसे आइन मीम लाम, बाबिसीन पे डालिएगा तो अमिला यामलु, यामलु को अखफ कीजिए बनेगा यामल। रा या हमजा और या बाबी फाला पे डालिए तो राया यार याऊ, यार याऊ बनेगा यराऊ, यराऊ। और अखफ करने के बाद याराई, लास्ट में चूंकि हरफी इल्लत है इसको हटा दीजिए, बनेगा यारा। सूरह जिलजाल अल्लाह फरमाता है आयत नंबर 7 और 8 में, फमन यामल, पस मन जो कोई, यामल अमल करेगा। देखिए यहाँ पर मन है, और मन जो है ये हरफी इस्तिफाम है, या जिसको हम अस्मा इस्तिफाम कहते हैं। अस्मा इस्तिफाम की वजह से भी माने क्या हो गया, फमन यामल, यामलू जो है ये यामल यानी अकफ इसमें हो गया। पस जो कोई करेगा, मिथकाल जर्रतिन, एक जर के बराबर, एक जर्रे के बराबर, एक एटम के बराबर, खैरन नेकी, यराहू वो उसको देख लेगा, यानी उसको वो कयामत के दिन पाएगा। व मन, मन के बजाय माई पढ़ेंगे, इदगाम करेंगे। और जो कोई, यहाँ पर भी देखिए मन जो है ये अस्मा इस्तिफाम में आता है। यह अमल करेगा, अमल मिथकाला, मिसाल जर्रतिन एक जर्रे के, शर्रन यराहू यानी कोई बुराई करेगा एक जर्रे के बराबर भी, मिथकाल जर्रतिन शर्रन यराहू वो उसे देख लेगा। यहाँ पे भी आपने देखा मन की वजह से भी, यानी जो हमारे पास मुजारा का सेगा है उसमें अखफ का डेवलप पैदा हो गया। और जब हरफी इन जब फेल माजी पे दाखिल होता है तो उसके माने मुजारा में तब्दील कर देता है। यानी अगर मान लीजिए इन कभी आपने देखा फेल माजी पे दाखिल हो गया तो वो मुजारा का माने फेल माजी में डेवलप कर देता है। इसके बाद हमारे पास है ला। ला भी इब्तिदा में आके हमारे पास अखफ कर देता है, मगर इस ला को ला ये नहीं कहते हम। ला, हमारे पास बहुत सारे ला है, बहुत सारे वाह है, बहुत सारे फा है। तो याद रखिएगा ये ला या वा या फा,
یہ الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ معنی دیتے ہیں، تو اسی لیے اکثر جو کنفیوژن ہوتا ہے نا بہت سارے عالموں کا کہ یہاں تو یہ ترجمہ کیوں نہیں آیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھنے سے کبھی کبھی قاصر ہو جاتے ہیں یہ کون سا لا ہے۔ تو ہمارے پاس لا یہ نہیں ہے، یعنی کسی شخص کو کسی کام سے منع کرنے کے لیے جو لا استعمال کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں لا یہ نہیں۔ لا یہ نہیں استعمال کیا جاتا ہے جو کہ مضارع کو اخف کر دیتا ہے، تو اس فعل کو اس وقت ہم فعل نہیں کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس ہے یفعلو، یفعلو کا ترجمہ ہے وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ اس کے بعد ہوتا ہے لا تفعلو، وہ نہیں کرتا ہے وہ نہیں کرے گا۔ تو یہ جو لا یہاں پر استعمال ہوا ہے اس کو کہتے ہیں لا نفی، یاد رکھیے گا لا نفی۔ لا نفی سے جو ہمارے پاس مضارع کا صیغہ ہے اس میں کوئی فرق نہیں آتا، مگر اگر ہمارے پاس لا نہیں ہے، نفی کے بجائے نہیں، تو آپ دیکھیے یفعلو کو وہ بنا دیتا ہے یفعل، اس میں اخف کا پہلو مد نظر کرتا ہے، وہ نہ کرے گا۔ اس کا ترجمہ ہے وہ نہیں کرتا وہ نہیں کرے گا، اس کا ترجمہ ہے وہ نہ کرے، لا تفعل تو مت کر۔ تو اس لا کو ہم لا نہیں کہتے ہیں، اور جبکہ یہ والا لا جس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں آیا فعل مضارع میں اس کو لا نفی کہتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک صیغہ ہے جیم عین لام، اس کو آپ فا پہ ڈالیے جعلا یجعلو، یجعلو سے تجعلو، تجعلو سے اکف کر کے بنائیے تجعل۔ سورہ اعراف آیت نمبر 47 میں اللہ فرماتا ہے ربنا، دعا ایک اللہ نے فرمائی ہے ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا، دیکھیں لا تجعل، تجعلو نہیں تجعلنا، تو یہ لا جو ہے جس کی وجہ سے تجعلو تجعل میں تبدیل ہوا اس لا کو لا نہیں کہتے ہیں۔ لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب نہ بنانا، یعنی ہمیں نہ بنانا ہمیں ظالم قوموں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو تھوڑا سا میں اور ایکسپلین کروں گا اگلے لیکچر میں، کیونکہ آج ہمارا ٹائم اسی وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ گزارش ہے کہ آپ کچھ پچھلے دروس کو بھی دیکھا کریں تاکہ آپ کے یہ جو کنسپٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ ملتے ہیں اگلے انشاءاللہ لیکچر میں، تب تک کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری کاوش کو قبول فرمائے اور ہمارے اس سفر کو بہت آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔